آج جو میرا مضمون ہے کہ مسا آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے. کیا مضمون ہے جی؟ یعنی کہ آپ کو کیا بینیفٹ دیتا ہے, کیا کہاں پر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آج ہم جو تلاوت کی گئی پہلا سیموئیل 10 باب اس کی پہلی 6 آیات, اس میں سے آج دیکھیں گے کہ جب انائنٹنگ آپ پر ٹھہرتی ہے تو کیا ہوتا ہے. سیموئیل نبی نے ساؤل کو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا. ساؤل وہ فرسٹ کنگ ہے اسرائیل کا جسے مسا سب سے پہلے کیا گیا, اور اس کے بعد پھر باقی سارے لوگ, لیکن جو فرسٹ کنگ ہے وہ ساؤل بادشاہ تھا. اور یہ اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی عوام کی کہ ہمیں بادشاہ دیا جائے. لکھا ہے کہ جب سیموئیل نبی نے اس پر تیل ڈیلا تو پھر اسے چوما. پرانے عہد نامہ میں جو چومنے کا پرپس ہوتا تھا کہ آئی لائک یو یا آئی لو یو, پسند کا یہ ایک اظہار ہوتا تھا. پہلا پوائنٹ آپ نے پھر سے جا کر یہ حوالہ پڑھنا ہے کیونکہ ہم ٹائم بچائیں گے, کہ سیموئیل نبی نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے تجھے مسا کیا ہے تاکہ تو اس کی مراز کا پیشوا ہو. جب تیل انائنٹنگ اس پر آ گئی تو پہلی بات جو سیموئیل نبی نے ساؤل بادشاہ سے کہی کہ اب تو پیشوا ہے. یعنی کہ انائنٹنگ جب آپ پر ٹھہرتی ہے تو آپ کمانڈر بن جاتے ہیں, آپ سردار بن جاتے ہیں, آپ پیشوا بن جاتے ہیں, آپ کو اتھارٹی مل جاتی ہے, آپ کو اختیار مل جاتا ہے, آپ امپاور ہو جاتے ہیں, اور آپ کو یہ اختیار ملتا ہے کہ آپ جادو گروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. آپ کو یہ اتھارٹی مل جاتی ہے کہ آپ بدوہوں کو نکالے. آپ کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ آپ بیماریوں کو جیت کے آپ صاحب اختیار ہو جاتے ہیں جب انائنٹنگ اور قدرت آپ کی زندگی میں ٹھہر جاتی ہے. اس سے سب سے پہلی بات جو سیموئیل نبی نے ساؤل سے کہی کہ آج سے تو اسرائیل کا پیشوا ہوگا, سردار ہوگا, کمانڈر ہوگا. انائنٹنگ کا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ یہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر ہمیں آسمان کی بلندیوں تک میرے عزیزوں پہنچا دیتی ہے. یہ ہمیں وکٹری دیتی ہے, یہ ہمیں با اختیار بناتا ہے, اور یہ ہمیں دم نہیں بلکہ سر بناتا ہے جب انائنٹنگ ٹھہرتی ہے. اب اس کا سٹارٹ کیا ہے؟ سٹارٹ کیا ہے؟ مسا ہونے سے پہلے یہ ایک شخص جانور ڈھونڈنے والا شخص ہے, تو ڈھونڈ بھی کھوتے رہے. میرے خیال اگر آج بھی اگر کسی جانور کی سب سے کم قیمت ہے تو وہ کھوتا ہی ہوگا. باقی سارے بھینسیں گائیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, آج بھی کسی کی چیز قیمت کم ہے تو کھوتے دیے. تو اب اس کا کام کیا ہے؟ کھوتے لبڑے, کھوتے لبدا. کہاں سے خدا نے اسے اٹھایا ہے, کہاں سے خدا نے اسے اٹھایا ہے, اور کہاں اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے. انائنٹنگ آپ کو کسی لیول پر لے جاتی ہے, مسا آپ کو کسی جگہ پر لے جاتا ہے. جب انائنٹنگ آپ پر ہوگی تو اس وقت کو یاد رکھیں آپ بااختیار ہوں گے, اور آپ میرے عزیزوں برکت ہوں گے. اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم نے جانا نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسری بات جو سیموئیل نبی نے کہی ساؤل بادشاہ سے کہ جب تو زلزال میں آگے جائے گا تو 2 شخص تجھے ملیں گے, 2 شخص تجھے ملیں گے, اور وہ تجھے خبر دیں گے, وہ تجھے گڈ نیوز دیں گے کہ
جو گدھے ہیں یہ مل گئے. جب انائنٹنگ آپ پر ٹھہرتی ہے تو کھوئی ہوئی چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہے. جو چیزیں لاس ہو چکی ہے, جو روحانی برکت آپ کی چلی گئی ہے, جو بچے خدا سے دور چلے گئے ہیں, وہ روحانیت جو آپ سے دور چلی گئی ہے, وہ فائنینشلی برکت جو آپ سے دور چلی گئی ہے, وہ چیزیں جو ابلیس نے چھین لی ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے, مار ڈالنے اور لاٹ کرنے کو. آج ابلیس ہمارے روحانیت کو چلاتا ہے, آج ابلیس ہمارے روپے پیسے کو چلاتا ہے, آج ابلیس ہمارے ازواج کو چلاتا ہے, آج ابلیس ہمارے اس وقت کو چلاتا ہے جو ہم نے خدا کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. لیکن جب مسا آ جاتا ہے, نائٹنگ آ جاتی ہے, وہ چیزوں کو ریورس گیئر لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہ چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ چیزوں میں خدا ہمیں برکت دینا شروع کرے. جب انائنٹنگ آپ پر ٹھہرتی ہے, وہ چیزیں ریسٹوریشن کی طرح, بحالی کی طرح میرے عزیزوں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب انائنٹنگ ٹھہرتی ہے, کھویا ہوا ایمان واپس آ جاتا ہے. جب انائنٹنگ ٹھہرتی ہے تو وہ سلامتی, وہ اطمینان جو ابلیس نے چھین لیا ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا میں جاتا ہوں اور اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا. اور بہت سارے لوگ ان کے پاس سکون نہیں ہوتا ہے, ہر وقت پریشان رہتے ہیں, ہر وقت دکھی رہتے ہیں, ہر وقت وہ سفرنگ میں ان کا ذہن چلتا رہتا ہے. لیکن جب انائنٹنگ آ جاتی ہے, آپ کو امن مل جاتا ہے, آپ کا طوفان رک جاتے ہیں, آپ کا زلزلے رک جاتے ہیں, آپ کی بارش رک جاتی ہے, آپ کی فکریں ختم ہو جاتی ہے, اور جو کچھ ابلیس نے چھین لیا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. اور میں بھی آج آپ کے لیے خدا کے کلام کا بولتا کہ جو کچھ ابلیس نے چھین لیا ہے یسوع کے نام سے واپس آ جائے. جو برکت چھین لی ہے یسوع کے نام سے واپس آ جائے, جو قدرت چھین لی ہے یسوع کے نام سے واپس آ جائے, جو پیار چھین لیا ہے یسوع کے نام سے واپس آ جائے, جو دولت چلی گئی ہے یسوع کے نام سے واپس آ جائے. میں آپ کے لیے خدا کے کلام کو بولتا ہوں, کوئی ہوئی چیزیں کھویا ہے تمہارا واپس آ جائے یسوع کے نام سے. جب انائنٹنگ آپ پر ہوگی, آپ کو اچھی خبریں خدا دے گا. آپ اچھی خبریں سنیں گے, آپ کو یہ خبریں نہیں ملیں گی تیرا یہ نقصان ہو گیا, تیرے کاروبار کا یہ نقصان ہو گیا, تیرے بچوں کا یہ نقصان ہو گیا. ہمیشہ آپ کو میرے عزیزوں اچھی خبریں ملیں گی. خدا آپ کی ضرورتوں سے کنسرن ہوتا ہے. اس لیے کبھی آج کئی بار ہم نے سنا اور بتایا کہ بیسیکلی ہم نے یا عالمگیر چرچ نے اس مسا کو جانا ہی نہیں ہے. شاید ہم نے پڑھنے میں محنت کر لی, ہم نے بہت کچھ کرنے میں محنت کر لی, اپنے آپ کو سوارنے میں, لیکن جس کی بدولت ہم نے دوسروں کے لیے بابرکت ہونا تھا اس طرف ہم گئے نہیں. اور آج بھی کہتے ہیں کہ 85% چرچ کے اندر آج بھی وہ بھوک اور پیاس ہے ہی نہیں. آج یہ ہے میرے شفا مل جائے, کاروبار میں برکت آ جائے, یہ ساری چیزیں خدا دینا چاہتا ہے. وہ جو لاس آپ کا ہو چکا ہے, جو ابلیس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, جو کسی انسان نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, خدا سے واپس کرنا چاہتا ہے. آج بولے اپنے لیے کہ میں اس مسئلے کے سبب سے اپنی خوری چیزوں کو واپس لیتا ہوں. بولے اس کلام کو, بولے بلند بولے, اس مسئلے کے سبب سے ابلیس نے جو کچھ چھین لیا ہے میں واپس لیتا ہوں, میں واپس لیتا ہوں. جاتی جرت آج تیری شکایت ہے, جاتی جرت آج تیری شکایت ہے. گندی نے بات سنو آج تمہاری شک ہے, کیونکہ میں مسا ہو چکا ہوں. آج مسا کے سبب سے میری چیزیں واپس آ
آنے کو ہے, میرا ایمان واپس آنے کو ہے, میری روحانیت واپس آنے کو ہے, میری دعا واپس آنے کو ہے, میری برکت واپس آنے کو ہے. خدا نے مجھے مسح کر دیا ہے, خدا نے مجھے مسح کر دیا ہے. میں خوشخبری سنوں گا, میں سیڈ نیوز نہیں سنوں گا, میں اچھی خبریں سنوں گا جب انائٹنگ آپ پر ٹھہرتی ہے. آپ اچھی خبریں دینے والے بن جاتے ہیں. جب انائٹنگ ٹھہرتی ہے آپ اچھی خبریں سننے والے میرے عزیزوں بن جاتے ہیں. لکھا ہے 2 شخص ملیں گے. ونڈرفل. وہ 2 شخص خدا آپ کے ساتھ بنا دے گا جو آپ کے ڈیسٹینیشن میں آپ کی مدد کرے, جو آپ کی منزل میں آپ کی مدد کرے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پوری منسٹری میں اور اس پورے چرچ میں خدا نے اچھے لوگ دے رکھے ہیں, دینے والے, دعا کرنے والے, حکم ماننے والے, برداشت کرنے والے. ہاللویا, زوردار تعلیم ساتھ. دیکھیں 2 شخص جب ملیں گے, جب انائٹنگ آپ کی زندگی پر ہوتی ہے تو خدا پتہ نہیں, جن لوگوں کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. اب سول ان لوگوں کو نہیں جانتا ہے. سول تو گدھے ڈھونڈ رہا ہے, گدھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ بن گیا ہے. سول ان لوگوں کو نہیں جانتا ہے, لیکن لوگ مل گئے ہیں جو اسے اچھی خبریں دے رہے ہیں, اچھی رپورٹ دے رہے ہیں. جب انائٹنگ آپ پر ہوگی میرے عزیزوں, اس بات کو یاد رکھیں, ابلیس کی طرف سے بری خبر بھی نہیں آئے گی, اور لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, جو آپ کی بات کو سنیں گے, جو آپ کی بات کو لبیک کہیں گے, جو آپ کو ویلکم کہیں گے. دو لوگ خدا آپ کو آسمانوں اور زمین پر سے فیور دے گا. جب چرچ مسح شدہ ہوگا آسمانوں سے فیور آ جائے گی, جب خاندان مسح شدہ ہوگا زمین سے فیور آ جائے گی, جب خاندان مسح شدہ ہوں گے ہر طرف سے فیور آنا شروع ہو جائے گی. ہاللویا. آج ہم خدا کی, انسان کی اور وسائل کی فیور ہی تو چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ پوری دنیا میں یہ لا ہے. امریکہ بھی بڑا ایڈوانس کنٹری ہے, وہاں پر بھی فیور چلتی ہے, وہاں پر بھی فیور جو ساری دنیا پر رول کرتا ہے, لیکن فیورٹزم وہاں پر ہوتا ہے, اپنے لوگوں کو فیور دی جاتی ہے. لیکن جب مسح آپ کی زندگی پر ہے تو انجانے لوگ بھی آپ کو فیور دیں گے, جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے, جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں, جن کے بارے میں سن نہیں رکھا ہے, وہ لوگ بھی میرے عزیزوں خدا کے کام میں آپ کو فیور دیں گے. اس بادشاہ کی وسعت کے لیے آپ کو فیور دیں گے, وہ آپ کے ہیلپر بن جائیں گے میرے عزیزوں. اور پھر سیموئیل نبی نے سول سے کہا, ابھی میں پڑھوں گا نہیں, ادھر جگہ بھی کم ہے. پہلے کیا خبر تھی کہ تو اس کی میراث کا پیش ہو. کس کی میراث کا؟ خدا کی میراث کا, خدا کی میراث کا پیش ہو. اور پھر لکھا ہے کہ 2 شخص ملیں گے جو تجھے کہیں گے فکر نہ کر, کھوتے تیرے لب گئے, ہم تیرا بات تیری فکر کریں گے. تیسری بات, یہ 2 شخص تیرے ہیلپر ہوں گے, تیرے مددگار ہوں گے, جو تیرے ساتھ ہوں گے. چوتھی بات وہاں پر لکھا ہے 30 آیت میں, اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر بہت سارے لوگ ہیں جن کی 2 منٹ کے بعد دعا فنش ہو جاتی ہے, 5 منٹ کے بعد نہ کوئی لفظ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف بریک فاسٹ کی دعا آتی ہے, کھانے کی دعا آتی ہے, یا بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف سونے کی دعا آتی ہے, اور بعد انہوں کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, بیٹری ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, بھاسیاں آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن لکھا ہے کہ سیموئیل 100 سے کہہ رہا ہے کہ پھر تمہیں آگے بڑھنا ہے. جب انائٹنگ
اناइंटिंग आप पर ठहरती है तो आपका 5 मिनट में गुजारा नहीं होता है दुआ में, आपका आधे घंटे में गुजारा नहीं होता है दुआ पे। आप कहते हैं मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं सारा वक्त खुदा की हजूरी में गुजारना चाहता हूँ। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, आप खुदा के जलाल को देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए ये कलाम बोलता हूँ, आप खुदा अपने बिजनेस में बढ़ जाए, आप बरकत में बढ़ जाए, आप रूहानियत में बढ़ जाए, आप प्रेशर में बढ़ जाए, आप खुदा के जलाल में बढ़ जाए, आप उसकी हजूरी में बढ़ जाए, आपका दुआया टाइम बढ़ जाए, आपके रिलेशन खुदा के साथ बढ़ जाए, खुदा की हजूरी आप पर बढ़ जाए। आई रिलीज द वर्ड ऑफ गॉड, मैं खुदा के कलाम को आपके लिए रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। कि आज के बाद एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ओपनिंग और एक नए दरवाजे, हर तरह से जहां जिस्मानी दरवाजे, खानदानी दरवाजे, बच्चों को रिश्तों के दरवाजे, एजुकेशन के दरवाजे आपके लिए खुलना शुरू हो जाए। हालेलुया। जो दालचीनी है इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उस मसा के तेल में इसे डाला जाता है जो आपको एक्टिवेट करती है। भरिया लोका गिरजे जाने रब दिए बंदिए कपड़े राती तैयार कर ले, गिरजे 9 बजे पहुंच रहे, जिन्हें मर्जी खर्चे कर ला। भरिया लोका रब नूं हम पैसे दे रहे, खुदा को हम इज्जत देंगे। अनाइंटिंग आपको मूव करती है, आप उसके लिए कुछ करें। अनाइंटिंग आपको मूव करती है, अप्रिशिएट करती है, आपको गरमाती है कि आप कुछ करें उसकी बादशाह के वसत के लिए। जब अनाइंटिंग आती है तो आप शर्त मोहे नहीं रहते हैं, आप फ्रीजर में लगे नहीं रहते हैं। जब अनाइंटिंग आती है आप मेमोरियल सर्विस नहीं पढ़ते हैं, आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। हालेलुया। अनाइंटिंग मसा आपको इस काबिल कर देता है। छोटे से छोटे ते माड़े बंदे ने भी जोर मिल जाता है। जब अनाइंटिंग ठहरती है फिर वो रुकती नहीं है, फिर बंदा ढिला मट्ठा नहीं रहता, वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए मेरे अजीज को याद रखिए, जब मसा आता है वो कहता है आगे बढ़, हुक्म मानने में आगे बढ़, इबादत करने में आगे बढ़, देने में आगे बढ़, कुर्बानी में आगे बढ़, खुदा के कामों में आगे बढ़, इवेंजलिज्म में आगे बढ़, दुआ करने में आगे बढ़, रोजे में आगे बढ़। और मेरी ये दुआ है रूहानी जिस्मानी माशी तौर पर आप और आपकी नस्लें बढ़ना शुरू हो जाए, आप एक नए लेवल में दाखिल हो जाए, आप एक नई बरकत में दाखिल हो जाए यीशु के नाम से। फिर आगे चलकर लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा तू आगे जाएगा तो 3 शख्स तुझे मिलेंगे। पहले क्या है, तू कमांडर बन जाएगा, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएगा। फिर है 2 बंदे मिलेंगे जो तुझे अच्छी खबरें देंगे। फिर है तूने रुकना नहीं, तेरी दुआएं, तेरी डेडिकेशन, तेरी कुर्बानी रुकने ना पाए, तूने बढ़ना है क्योंकि तू बढ़ने के लिए पैदा हुई है, तू बढ़ने के लिए पैदा हुआ है, रुकना नहीं है, बढ़ना है। और फिर लिखा है 3 लोग तुझे मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे? 3 लोग तुझे मिलेंगे। एक के हाथ में बकरी के बच्चे होंगे, एक के हाथ में क्या होगा? बकरी के बच्चे। दूसरे के हाथ में रोटियां होंगी और तीसरे के हाथ में मैं का मशकीज़ा, जो पुराने वक्तों में चमड़े की मशक होती थी। गोश्त होगा, रोटी होगी, पीने के लिए ड्रिंक होगा। वो लोग तुझे मिलेंगे और फिर वो रोटी तुझे देंगे, वो रोटी तुझे देंगे।
وہ تیرے وسائل بن جائیں گے. جب انائٹنگ تجھ پر ہوگی، جب مسا تجھ پر ہوگا، تو تجھے بے پیسے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ساؤل بادشاہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے پاس وہ جو تفسیر کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا. جب یہ گھر سے نکلا ہے کوئی روپیہ پیسہ نہیں. جب انائٹنگ ہوتی ہے میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں، جب خادم پر، کسی بیٹی پر، کسی بیٹے پر انائٹنگ ہوتی ہے تو لوگ کی تک نہ تیری جیب سے پیسے پا دینا. آلو جو کو ساڑے ہو اے خدا دے کام اے تیاری ضرورت رہے اے ساڑے وہ سوٹ لے لو اے ساڑے وہ کڑی لے لو اے ساڑے وہ آپ کو تحفے دیں گے، آپ کے لیے سامان کھولے گا، آپ کی یہ دنیا کی ضرورتوں کا پورا کرے. جب انائٹنگ آپ کے کاروبار پر ہوگی، جب انائٹنگ آپ کے زواجی بندن پر ہوگی، خدا آپ کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے. خدا ایسے لوگ لے آئے گا جس کسی کے ہاتھ میں گوشت ہوگا، جس کسی کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، جس کسی کے پاس پینے کی چیز ہوگی. یعنی کہ ہر طرح کے وسائل کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، برکت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. مسا آپ کی زندگی میں ایک بڑے سلام کو، ایک بڑی برکت کو، ایک بڑی قدرت کو لے کر آتا ہے جب انائٹنگ آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. خدا کے بڑے چھوٹے چھوٹے سمپل قانون ہیں، ہم ان کو ایکسرسائز نہیں کرتے. مسا میں بڑی برکت ہے. یہ وہ انائٹنگ ہے I can't explain، میں نہیں سے بیان کر سکتا. جب وہ قدرت ٹھہر جاتی ہے، جب قدرت ٹھہر جاتی ہے لوگ رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جان بیسری کہتے ہیں کہ جب وہ گزرتا تھا لوگ اپنے کاروبار بند کرنا شروع کر دیتے تھے، دکانیں بند کر دیتے تھے. جہاں سے وہ گزر رہا ہے، جہاں سے وہ شخص مین آف گاڈ گزرتا، لوگ کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتے تھے، لوگ کھڑے کھڑے توبہ کرنا شروع کر. جب انائٹنگ ہوتی ہے لوگوں کے آنسو بہتے ہیں، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اقرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا میں گناہگار ہوں، مجھ پر رحم کر دے. انائٹنگ گناہگاروں کو خدا کے پاس، خدا کی بادشاہت میں لے جاتی ہے. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں. جب انائٹنگ بہ رہی ہو، فلو چل رہا ہو، اپنے آپ کو اس میں سرنڈر کیا کریں، اس سے فائدہ اٹھایا کریں. وہ جو دریا جو بہ رہا ہوتا ہے اس سے سمندر سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ریسیو کریں. ہمیشہ اپنے لیے ریسیونگ سپرٹ کو مانگے گا. یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے خاندان کے لیے ہے، یہ کلام میرے ساتھی کے لیے ہے، یہ کلام میرے بچوں کے لیے. ریسیو کیا کریں تو ورڈ آف گاڈ، وہی ورڈ آف گاڈ آپ کو تبدیل کرتا چلا جائے گا اور آپ کو مسح شدہ بناتا چلا جائے گا. آج بہت ساری برکتیں اور پیسے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اس کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے شاید ہم خدا کو 10واں حصہ نہیں دیتے ہیں، چرچ نہیں آ پاتے ہیں، کئی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بڑا سمپل ہے، واک ود گاڈ سمپلی، بڑی حلیمی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں. بڑی حلیمی کے ساتھ لوگ آئیں گے روپیہ پیسہ دیں گے، لوگ آئیں گے روپیہ پیسہ دیں گے. لیکن کیسے خدا لوگ دے دیتا ہے؟ کیسے جب آپ دعا کرتے ہیں، جب خدا کی قدرت آپ پر ہوتی ہے، لوگ آپ کو فیور دیتے ہیں، لوگ چیزیں دیتے ہیں، لوگ روپیہ پیسہ یہ لوگ دیتے ہیں، لوگ خود دیتے ہیں. مجھے کئی بار سمجھ نہیں آتی، آج کل پاکستان میں بڑا ٹرینڈ ہے کہ اگر خادم کوئی اچھی چیز پہن لے پھر بھی اعتراض، اور اچھی گاڑی ہے پھر بھی اعتراض، اچھا گھر ہے پھر بھی اعتراض، اچھا کھانا پینا ہے پھر بھی اعتراض. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جتنا کیا بھی تو ہوں گا دیتا تو چرچ ہی دیتا ہے نا، چرچ ہی دیتا ہے نا، اتوں سے نہیں ڈگ پہ دینا. خدا چرچ ہی دیتا ہے اور پھر دوسری طرف ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب کہ جب آپ پر مسا ہے نا، آپ کو ان ایکسپیکٹڈ فیور ملنا شروع ہو جاتی ہے، جو آپ نے سوچی نہیں، جس کا آپ نے پلان نہیں کیا ہے،
جس کے بارے میں کبھی خواب بھی نہیں آپ کو آیا کہ یہ ایسا ہے. خدا پتہ نہیں کہاں سے. مسا میں بڑی برکت ہے. اس کے بھوکے ہو جائے, پاک روح کے بھوکے ہو جائے. یہ زبردست شخصیت ہے. یہ تصریح کا تیسرا قانون ہے بیسیکلی. یہ تیر کی بات نہیں, اصل میں بات تو پاک روح کی ہے. اس کے بھوکے ہو جائیں. ایسی آپ کو برکت, ایسی آپ کو فیور ملے گی, ایسے لوگ ملیں گے جن کا پتہ بھی نہیں تو آپ کے لیے بہت کچھ وہ کر جائیں گے. بہت کچھ ہو جاتا ہے جو آپ سوچتے بھی نہیں. تو یہاں پر میرے عزیزوں یہ لوگ ملے ہیں اور روٹی دی ہے. میں بھی خدا دے خادمہ تو خدا دا کام کر, روٹی پانی دی فکر نہ کری, کرائے دی فکر نہ کری, چیزاں دی فکر نہ کرے. گوشت کھاؤ, روٹی کھاؤ, میں پیو, تو اپنا سفر جاری رکھو, آگے بڑھو. جب آپ خدا کی بادشاہ میں آگے بڑھتے ہیں, لوگ آپ کے لیے ہاتھوں میں پیسے لیے ہوئے کھڑے ہیں. میرے کو اس بات کو یاد رکھیں. اب چلے تو صحیح, اس 19 میں موو کریں, اس مسا میں موو کریں. اگر آپ خدا کے لوگ ہیں, ایماندار ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, خدا آپ کے کاروبار کے لیے دروازے کھولے گا, برکت کے دروازے کھولے گا. آپ روزگار کریں, آپ کی جاب وہاں پر نہیں رہے گی, آپ کا روزگار بڑھنا شروع ہو جائے گا. مسا آپ کو اپروچ دیتا ہے, میراث دیتا ہے, اتھارٹی دیتا ہے, انسانوں کی فیور دیتا ہے, روپے پیسے کی فیور دیتا ہے, وسائل کی فیور دیتا ہے. مسا کے اندر فائدے ہی فائدے. ہاللویا. اور یہ وہ بھی جگہ ہے کہ جہاں پر سیموئیل نبی نے نبیوں کے لیے مدرسے بنا رکھے تھے, اور یہاں پر فلسطینیوں کی چوکی بھی تھی, لیکن وہ اس اسکول کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ جب تو اس پہاڑ پر پہنچے گا, جب تو روحانی بلندی پر جائے گا, جب تیری سوچ روحانی طور پر ہائی ہوگی, جب تیری ویژن ہائی ہوگی, جب تیرا کریکٹر ہائی ہوگا, تو وہاں پر تجھے ایک نبیوں کی جماعت مل جائے گی. تجھے خدا کا خوف رکھنے والے لوگ مل جائیں گے. شاید پہلے جو فیور دے رہے ہیں وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, کمزور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب تو خدا کے پہاڑ پر پہنچے گا, جب تو آگے بڑھ جائے گا روحانی طور پر, تو میں تیرے ساتھ بڑے بڑے خادموں کو تیرے ساتھ ملا دوں گا جو کہ تیرے ساتھ ہوں گے. میں بڑے بڑے ایمانداروں کو تیرے ساتھ ملا دوں گا جو کہ تیرے ساتھ نبوت کریں گے. میں تیرے ساتھ بڑے بڑے ایسے دعا کرنے والے لوگوں کو ملا دوں گا جو کہ تیرے ساتھ ہوں گے, اور تو ان میں جہاں ملے گا, تو ایک اچھے لیول کی پارٹی میں جہاں ملے گا, تو روحانیت کے ایک نئے لیول میں داخل ہو جائے گا. جب تو خدا کے پہاڑ پر ہوگا, جب تو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, جب خدا کا مسا تجھ پر ہوگا, تو تیری فیلوشپ اب عام لوگوں کے ساتھ نہیں رہے گی. تیری فیلوشپ زبردست سرماؤں کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ, پیشواؤں کے ساتھ تیری فیلوشپ بڑھ جائے گی. انائنٹنگ تجھے ایک اور لیول میں لے کر جائے گی. وہ دف بجاتے ہوں گے, وہ ستار بجاتے ہوں گے, وہ بانسری بجاتے ہوں گے, اور وہ پربت بجاتے ہوں گے, اور پھر تو بھی ان کے ساتھ مل کر پرستش کرنا شروع کر دے گا. ہاللویا. جب انائنٹنگ آپ پر ہے, جب مسا آپ کی زندگی پر ہے, آپ کے آٹومیٹکلی ہاتھ بجنا شروع ہو جاتے ہیں. ورشپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ناچنا شروع, یہاں پر بھی, بیکاز کیونکہ جب دریا بہتا ہے نا, بہہ تو رہا ہے, ہر وہ شخص اس لیول میں نہیں ہے اس 90 کو ریسیو کرے. اس لیول میں فلو تو بہتا ہے, بٹ ریسیونگ اسپرٹ ناٹ سیم. قبولیت کی روح ہر ایک میں وہ نہیں ہے. کوئی شاید گھر بیٹھ کے آٹا گنن رہی ہے, توڑتے بسا کیا نا, کہ شاید اپنے ساس دی فکر پہ ہی ہے, میں گئی تینے میرے وال پڑ رہے ہیں, میں کہ چرچ میں تب عورتیں نائنٹے کی جڑی ساس دے چکر سے پہ ہی ہے. میرے مطلب وہ جو کنیکٹڈ ہے, فلو تو اس میں جائے گا نا, فلو تو اس میں جائے گا جو کنیکٹڈ ہے. جو دیہڑی لان بس بادشاہ نے کیا سی آئے, اور شرون صاحب نے فون کیتا ہے, اب اس کے اوپر کیا نائنٹے گی, فلو تو ہے, فائدہ کون لے رہا ہے؟ جو کنیکٹڈ ہے, جو کنیکٹڈ ہے.
جو کنیکٹڈ ہوتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے اس انائنٹنگ کو، اس مسح کو ریسیو کرتا ہے، اور جب مسح اس پر ٹھہر جاتا ہے اس کو پھر یہ نہیں ہے کہ میرے آگے کون تھے میرے پیچھے کون ہے، اس کو پتہ میں نے خدا کی حضوری میں ناچنا ہے، میں نے ورشپ کرنی ہے، میں نے اس کو جلال دینا ہے، میں نے اس کی تعریف کرنی ہے۔ مسح آپ کو مجبور کر دیتا ہے آپ تالیاں بجانے پر اور ناچنے پر مجبور ہو جائیں، مسح آپ کو مجبور کر دیتا ہے آپ زور زور سے کھائیں، آپ بجائیں، آپ کہیں رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، رب خداوند۔ ہاللیلویا۔ جب انائنٹنگ آپ پر ٹھہرتی ہے، مسح پر ٹھہرتا ہے، تو آپ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے۔ جو خدا جو ہاللیلویا، سب کہیں اوپر والا بھی ہاللیلویا، آمین۔ زوردار تالیاں پر زندہ خدا کے۔ آپ بولے میرے پیچھے، خدا مجھے اپنے روح سے بھرنے کو ہے۔ بولے صاحب، خدا مجھے اپنے روح سے بھرنے کو ہے۔ آج اس کی آنکھ کا تجربہ کرنے کو، آج پھٹتی ہوئی زبان مجھ پر نازل ہونے کو ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر تو نبیوں کے ساتھ نبوت کرنا شروع کر دے گا۔ جب مسح تجھ پر ہوگا، جب انائنٹنگ تجھ پر ہوگی، تو تیرے منہ سے ضرورت مندوں کے لیے کلام نکلے گا، تیرے منہ سے پھانچ کے لیے کلام نکلے گا، تیرے منہ سے کلیسیاؤں کے لیے کلام نکلے گا، تیرے منہ سے گناہ گاروں کے لیے کلام نکلے گا، اور تیرے منہ سے نبوتی کلام نکلے گا، ایمان کی زبان بولے گا، اور میں تیرے ایمان کو شرمندہ نہ ہونے دوں گا۔ بولا کرے، کلام کو بولا کرے۔ Speak the word of God always۔ مشکل کو نہ بولے، حالات کو نہ بولے، حالات کی زبان نہ بولے، ہمیشہ بولے لکھتوں کا خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرا جبار ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، میرے کاروبار میں کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس نے میرے پیالے کو لبریز کر دیا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، کیونکہ خدا میرا جبار ہے۔ God is my shepherd، God is my shepherd۔ Speak the word of God۔ ہم اکثر دکھوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی زبان بولتے رہتے ہیں۔ اس سے تیار کریں، خدا کے کلام میں بہت قدرت ہے۔ جب تو ایماندار جماعت کے اندر ہوگا تو پھر تو عام شخص نہیں ہوگا، تو عام شخص نہیں ہوگا، تیرے اندر سے روح قدس کی نعمت پریت ہوگی۔ میں یہ بولتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے بھی دعا کرنے والے ہیں، خدا آج آپ کو شفا دینے کی قوت سے معمول کرتے ہیں۔ I speak the word of God۔ خدا آپ کے منہ کو نبوت کے کلام سے بھر دے، اور یہ ہونا ہے۔ آپ ہی میں سے گواہی دے، میں نے بھائی جی دعا کی تھی، اس کی زندگی تبدیل ہوگی۔ God is going to change you۔ خدا آپ کے منہ میں علم کے کلام کو رکھ رہا ہے۔ جب لوگ علم کا حکمت کا کلام سنیں گے، لوگ توبہ کرنے شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی پر ہاتھ رکھیں گے، لوگوں کا شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کسی کی شفا کی دعا کریں گے، جب مسح تجھ پر ہوگا، ایماندار کے بیچ میں ہوگا، نبیوں کی جماعت کے بیچ میں ہوگا، ایڈروں کی جماعت کے بیچ میں ہوگا، مبشروں کی جماعت کے بیچ میں ہوگا، جب تم پینتیس کلیسیا کے بیچ میں ہوگا، you are not ordinary sir۔ میں تیرے منہ میں اپنے کلام کو رکھوں گا، اور وہ کلام لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، کمزوروں کو اٹھا کھڑا کرے گا، گناہگاروں کو راست باز بنا دے گا، بدروحوں کو آزاد کرے گا۔ جو لوگ جکڑے ہوئے ہیں مسح کے سبب سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے، جب انائنٹنگ تجھ پر ہوگی اور جب تو جماعت کے بیچ میں ہوگا۔ آخر میں اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا، تو پھر بیلڈر نہیں رہے گا، تو اور ہی بندہ ہو جائے گا، تو پھر وہ نہیں رہے گا جس کے لیے لوگ کہتے ہیں انہیں ساری عمر بوجھ نہیں کرنا۔ پھر تو اور شخصی ہو جائے گا
جس کے لیے فرشتے آ رہے ہوں گے اور اسے تقویت دے رہے ہوں گے. تو پھر اور شخص ہوگا. تو زانی نہیں ہوگا, تو شرابی نہیں ہوگا, تو بے ایمان نہیں ہوگا, تو جھوٹا نہیں ہوگا. وہ مسا تجھے تبدیل کر دے گا, وہ 90 تجھے تبدیل کر دے گی. پھر تو جو چرچ جانے سے اپنی جان چھڑاتا ہے, دعا کرنے سے اپنی جان چھڑاتا ہے, تو جو اس کا کام کرنے سے اپنی جان چھڑاتا ہے, پھر تو کود کود کر اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو بدل کر ایک اور شخص ہو جائے گا. تیری ہسٹری چینج ہو جائے گی. ہاللویا. تیری سٹوری بورڈ چینج ہو جائے گا. میں تیری پرانی زندگی کو تجھ میں سے ڈیلیٹ کر دوں گا, اور میں تیرے اندر سے سنگین دل کو نکال کر ایک نیا دل بھر دوں گا. تیرا ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جائے گا, تیری سوچ تبدیل ہو جائے گی, تیرا رویہ تبدیل ہو جائے گا, تیری سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی, تیرا وے آف لائف تبدیل ہو جائے گا, کیونکہ مسیح کے سبب سے تو تبدیل ہو جائے گا. ہاللویا. اور تو چینج ہوگا, تیرا خاندان چینج ہو جائے گا. تو چینج ہوگا تو کئیوں کو تبدیل کرنے والا بن جائے گا. پھر تو کسی نشے کی بات نہیں کرے گا, پھر تو روح کے مے کے پیالے کی بات کرے گا. پھر تو کسی کی منفی بات نہیں کرے گا, اس کی نجات کی بات کرے گا. پھر تو کسی کی کمزوری کی بات نہیں کرے گا, پھر تو کسی کی بڑھوتی کی بات کرے گا, کیونکہ تو تبدیل ہو چکا ہوگا. انائنٹنگ تبدیل کر دیتی ہے. انائنٹنگ یہاں سے اٹھا کر, کھوتے چاروں کو اٹھا کر بادشاہ بنا دیتی ہے. ہاللویا. کبھی غور تو کریں, یہ سچی سٹوری ہے, ریئل سٹوری ہے. بندہ کھوتے لبدا ہوئے ترا چکے بندہ مل جائے, یو آر دا کنگ آف اسرائیل, یو کنگ ہے. کیسے چینج ہو گیا؟ بندہ گدھے تلاش کر رہا ہے, کیسے سٹوری چینج ہوگی؟ سب کچھ چینج ہو گیا. نائنٹی بہت کچھ کر دیتی ہے. کبھی اس کو مشن میں ڈالیں, ہم مشن میں پڑھیں گے, پائیاں نکال, come out from this. This is a Pentecostal church. As Holy Spirit is for every person. یہ ہر ایک کے لیے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا تھا, یسوع نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ گانا چاہتے ہو, بجانا چاہتے ہو, روحیں جتنا چاہتے ہو, ٹیچ کرنا چاہتے ہو, باہر جانا چاہتے ہو, میری مرادی کرنا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتا ہو؟ جو کچھ بھی کرنا ہے, لیکن جب تک تمہیں آرمیں بالا سے from the heaven. یہ وہ لوگ تھے کن کو کہا؟ شاگردوں کو. وہ شاگرد جن کے وسیلہ سے پہلے ہی معجزے ہو رہے ہیں. شاگردوں نے یسوع کی موجودگی میں بھی معجزات کیے, بدروہوں کو نکالا, یسوع نے دو دو کر کے بھیجا, انہوں نے معجزے کیے ہیں جیسے یسوع کہتا تھا. یسوع کی موجودگی میں میریکلز کیے ہیں, لیکن جانے سے پہلے یسوع نے خبردار کر دیا, وارننگ دے دی, جب تک تمہیں عالم بالا سے وہ قوت کا لباس نہ مل جائے. ایوینا بشپ بن کے, ڈاکٹر بن کے بیٹھی, مار کھائیں گا, مار کھائیں گا, ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. اور جب وہ آگ آئی ہے, یہ 120 کی جماعت, یہ سارے کامل نہیں تھے. ہم جب تک کہ زمین پر ہیں کمزور ہیں. کئی بار لوگ توبہ نہیں کرتے, پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے, میں نہیں تیار نہیں ہوں. بڑی غلط سوچ ہے, انتہائی گندی بھی اور غلط سوچ بھی. جب ہم واٹر بیپٹزم لیتے ہیں تو یہ تو آپ سکول ہے, فرسٹ اسٹیپ ہے, آپ کی KG ہے, جہاں پر کہہ رہے ہیں جیزس چینج مائی لائف. اگر چینج ہو کے جانا ہے تو پھر یسوع کو کالی جانا ہے, یا کہ ہو تو جو یسوع کے پاس ہمیں چینج ہو کے جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات ہم اس لیے روک دے کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوتے, نہیں جو میں اس قابل نہیں. یہ سارے لوگ کمزور تھے. پترس نے کتنی بار یسوع کا انکار کیا. توما کا شک نہیں گیا, انہوں ہجے بھی شک کسی کے زندہ نہیں پایا. یہ وہی لوگ تھے جن پر روح القدس نازل ہوا تھا. لیکن جب وہ بیٹھے تھے
جب وہ بیٹھے تھے، جب انہوں نے اپنے 10 دن خدا کو دیے، اسی جماعت پر خدا ان کے بیچ میں آ گیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا آگ ہے، اور آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ گئی۔ خدا پاک روح ہے۔ اس سے سب سے بنیادی چیز اس وقت کو یاد ہے، انانٹنگ کی سب سے بنیادی چیز ہے جب آپ معمور ہو جاتے ہیں، you speak the other tongues، آپ غیر زبانیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ This is the initial sign، یہ بنیادی نشان ہے۔ اگر آج کسی کو تجربہ نہیں ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کوئی ہاتھ رکھے۔ خدا کے خادم آپ کے بیچ میں موو کریں گے، میں بھی ادھر ہوں، وہ کریں گے، لیکن آپ ایمان کے ساتھ اسے بولیں۔ آپ ایماندار ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، انائنٹنگ ان بہت ٹھہر چکی ہے۔ میں خدا کی بڑی قدرت کو محسوس کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کے فرشتے آپ پر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ آپ پر آ رہی ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے بعد ایک نئے لیول میں آپ جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا آپ کے کاروبار کو برکت دے رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بانگ کا گھر بسنے کا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سواج بہتر ہے۔ میں آپ کے لیے خدا کے کلام کو بولتا ہوں۔ آپ خدا کے روح سے بھر کے ہیں۔ آپ کے بچے خدا کے روح سے بھر کے ہیں۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں خدا کے روح سے بھر گئے۔ ہماری بہنیں خدا کے روح سے بھر گئے۔ یہ جماعت خدا کے روح سے بھر گئے۔ روح قدس کی آگ آپ کی زندگی میں آ چکی ہے۔ روح قدس کا مسا آپ کی زندگی میں آ چکا ہے، اور جب یہ مسا آتا ہے، جب یہ انائنٹنگ آتی ہے، تو یہ آپ کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ یہ آپ کو سر بنا دیتی ہے، یہ آپ کو کمانڈر بنا دیتی ہے، یہ آپ کو مراز کا وارث بنا دیتی ہے، یہ آپ کو فیور دے دیتی ہے، یہ آپ کو ورشپر بنا دیتی ہے، یہ آپ کو بہت کچھ خدا کا کام کرنے کے لیے بہت کچھ آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ جب انائنٹنگ آپ کی زندگی میں ہوگی، آپ معاف کر سکیں گے، آپ صلیب اٹھا سکیں گے۔ جب انائنٹنگ آپ کی زندگی میں ہوگی، آپ کہیں گے چل پدرو یسوع کے نام سے نکل جا، چل بیماری یسوع کے نام سے نکل جا، چل کمزوری یسوع کے نام سے نکل جا۔ خدا آپ کی بات کو آنر کرے گا، خدا آپ کی بات کو آنر کرے گا۔ ہاللویہ۔